اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ خلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی بابرکت مہینہ اور اس بابرکت مہینے کے خاص ایام کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولادت اور شہادت سے منسوب ہے، اس میں اسی طرح کا آج کا ایک دن ہے جو مخصوص ہوا امام باقر علیہ السلام سے۔ ہماری کوشش ہوگی مختصر وقت میں سیرت کے اوپر، سیرت امام محمد باقر علیہ السلام جو پانچویں امام ہیں تشیع بائیں کہ اگر حق ادا ہوتا تو عالم اسلام کے پانچویں امام تھے۔ ان کے دور مخصوص حالات کہ جسے انشاءاللہ نوجوانوں تک خصوصاً نئی نسل کی جنہیں اہل بیت کے خاص موضوعات سے آگاہی رہتی ہے، عمومی طور پہ ہم وہ مشکلات کہ جن میں اہل بیت علیہ السلام، وہ سختیاں کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام دین خدا کو، اللہ کے دین کو، اس مظلوم دین کو کہ جس کو رسول خدا نے، مولا کائنات نے، جناب فاطمہ نے بہت قربانیاں دے کے آپ تک پہنچایا۔ ائمہ کا کردار کیا رہا ہے، یہ سیرت کے پروگرام عموماً ہمیں اسی نگاہ سے رکھنے اور دیکھنے چاہیے۔ تاجدار امامت کے یہ پانچویں آفتاب ہیں علی محمد ابن علی ابن حسین کہ جن کو اگر نسب دیکھیں، ان کا نسب دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ والد بھی حسینی ہیں اور والدہ بھی حسنی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور اس طرف والدہ فاطمہ جو خود امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ یہاں پر اور ان کے بعد ان کی ساری نسل ہی الحمدللہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی نسل کہلاتی ہے۔ بہت سخت دور میں آنکھ کھلی ہے۔ کربلا کا واقعہ خود امام نے دیکھا ہے۔ بہت کم عمر تھے لیکن اپنے والد کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود تھے امام باقر علیہ السلام۔ امام سجاد خود اپنے والد کے ساتھ 34 سال پہلے مدینے میں گزارے۔ 34 سال جب تک امام حیات رہے، امام یعنی والد ان کے، وہ 34 سال انہوں نے گزارے۔ کتنا سخت دور تھا، کتنا سخت دور تھا کربلا کے بعد کا مدینہ کہ جہاں اہل بیت کا نام لینا بھی مشکل تھا، جہاں اصل اسلام کے موضوع پر بات کرنا بھی مشکل تھا،
وہ سخت زمانہ، وہ سخت دور، وہ امام باقر علیہ السلام نے سارا دیکھا ہے۔ پھر جب امامت ملی ہے والد کی شہادت کے بعد، تھوڑا سا اس سے پہلے کہ میں ڈائریکٹ امام آپ کے 5ویں امام کے موضوع پر داخل ہوں، بہتر ہے کہ ہلکا سا سمجھیں کہ کیسے امام سجاد علیہ السلام نے اتنے سخت زمانے کے باوجود بھی ایسی اسٹریٹجی اپنائی، اس طرح سے کام کیا ہے کہ 5ویں امام تک جب بات پہنچ رہی ہے، 34 سالہ دور جو مدینے میں سید سجاد نے گزارا ہے، ایک لمبی لائن شاگردوں کی لگی ہوئی ہے کہ جو سب اہل بیت علیہ السلام سے علم سیکھنا چاہتے ہیں، اور بنو امیہ کا تختہ بھی الٹ گیا ہے۔ یعنی 2 امپورٹنٹ موضوعات امام سجاد کے زمانے میں، ایک اتنے شاگرد ملنا 5ویں امام کو اور 6ٹھے امام کو، یہ بھی 4تھے امام کا کیا ہوا کام ہے، اتنے سخت زمانے میں کہ جب ابھی کربلا جیسا حادثہ رونما ہوا ہو، اور اس کے بعد امام کس طرح آپ نے کام کیا کہ اتنے بڑے پیمانے پر شاگردوں کی لائن لگی ہے، اور 5ویں امام کو موقع مل گیا کہ رسول اللہ کی احادیث کو بیان کریں، پورے دین کو دوبارہ زندہ کریں۔ دین اپنے طور پہ بنو امیہ سمجھ رہے تھے کہ دفنا دیا سارا دین کربلا میں، کچھ نہیں بچا، اب کون ہے جو اسلام کا نام لے گا؟ وہ ایک نحیف سی شخصیت ان کی نگاہ میں، ایک بیمار شخصیت ان کی نگاہ میں، کمزور شخصیت کہ جو اب صرف گریہ کرتی رہے گی۔ ہم نے ایسا زخم لگا دیا ہے ان کے پیکر پہ کہ اب یہ صرف گریہ کریں گے، اور حقیقت بھی ایسی تھی۔ گریہ سید سجاد ختم نہیں ہوا، جب تک زندہ رہے تو گریہ ختم نہیں ہوا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ گریہ، یہ عزاداری کا منانا، یہ جو اشعار کہیں ان کی اتنی خدمت کرنا، مالی اتنی تشویق کرنا، اتنا شوق دلانا، اتنی داد دینا کہ تم نے کربلا کے موضوع پر ایک شعر کہہ دیا ہے۔ دشمن سمجھتا رہا کہ بس یہ تو مجلس ہی برپا کرنے والے لوگ رہ گئے، اور آپ نے اسی کربلا کے تذکرے سے یہ 2 بڑے کام کر دیے۔ ایک، اتنی تشیع، اتنے شاگرد کہ جن کو، اچھا یہ ایسے آسانی سے نہیں ہوا ہے، 20,000 غلام سید سجاد نے 34 سال میں خریدے اور آزاد کیے، اور غلام بھی کوئی معمولی نہیں۔ صرف ایک غلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں، بقیہ بھی آپ اندازے لگا لیجئے گا کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے آپ کا غلام خریدنا ہے، سید سجاد سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس غلام ہے، مجھے غلام خریدنا ہے۔ کہا کون سا والا؟ کہا وہ لائیں سارے غلام تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ 4-5 غلام آئے، کہا یہ والا، یہ غلام میں نے خریدنا ہے۔ سید سجاد نے کہا کہ جائیں۔ امام زین العابدین السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ بھائی، تمہارا بھی خریدار آ گیا ہے، آزاد کر دے گا نا، تمہیں خریدے گا، یہ تو نوکر بنائے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے ان کو اپنا غلام نہیں بنانا ہے، میں نے آپ کو غلام خریدنا ہے، کیونکہ میں نے اس کو آزاد کرنا ہے اور پھر آپ کے غلام کی غلامی کرنی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ یعنی ایک تو یہ کہ ہمارا غلام خریدنے آئے ہو، ہم تمہیں غلام بیچیں گے، اس کے بعد تم ہمارا غلام آزاد کرو گے اور خود اس کے غلام بنو گے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا اس اللہ کے بندے نے کل لوگوں نے سے کہا کہ تم سب سنا ہے کہ سید سجاد کے ساتھ رہتے ہو، زین العابدین کے ساتھ رہتے ہو، تو دعا کرو، بڑے عرصے سے ان علاقوں میں پانی کا مسئلہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، بارش ہو گئی۔ کہا کہ مجھے یہ غلام چاہیے آپ کا، کہ جس نے ہاتھ اٹھایا اور بارش ہو گئی، مجھے یہ غلام چاہیے، غلام دیکھیے گا۔ غلام نے کہا اے خدا، یہ تو طے نہیں تھا کہ میرا راز کھل جائے گا، اب یہ دنیا رہنے قابل نہیں رہی، مجھے اسی وقت اٹھا لے۔ اور وہ اللہ کا بندہ جو غلام سید سجاد تھا اسی وقت دنیا سے چلا گیا۔ اس طرح کے غلاموں کی پرورش ہے، 20,000 سے زیادہ
غلام آزاد کیے جا رہے ہیں 34 سال میں، تاکہ اور خریدتے تھے، غلام خریدتے تھے، کچھ عرصہ اپنے پاس رکھتے تھے، اہل بیت کے دین کے مطابق اس کی تربیت کرتے تھے اور اس کو معاشرے میں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اس معاشرے کے اندر کہ جہاں اتنی سختیاں ہوں، وہاں پر اس اسٹریٹجی نے کام کیا اور اتنے شاگرد ملے آپ کے 5ویں امام کو، اور ایسے قابل شاگرد ملے، مثلا ایک شاگرد جس کے لیے عجیب ہے، یعنی اتنی باتیں سننے کو ابھی پڑھنے کو مل گئیں کہ مجھے خود توقع نہیں تھی، میں جانتا تھا لیکن اتنا آپ کے توسط سے، آپ کی وجہ سے مجھے ان کا مطالعہ کرنا پڑا۔ ایک شاگرد اس میں جابر ابن یزید جعفی ہیں۔ یہ جابر ابن انصاری کی بات نہیں کر رہا میں، جابر ابن عبداللہ الگ ہیں کہ جن کو رسول خدا نے کہا تھا کہ میرا ایک اور بیٹا جو باقر لقب پائے گا محمد ابن علی، اس کو میرا سلام کہنا۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ تھے کہ جن کو رسول خدا نے کہا کہ میرے بیٹے کو سلام کہنا، اور رسول خدا کا سلام پہنچا ہے باقر کو۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات آپ جانتے ہیں، میں ان کی نہیں بات کر رہا، یہ تو ایک عظیم شخصیت ہیں ہی، میں بات کر رہا ہوں جابر ابن یزید جعفی کی۔ 70,000 روایات نقل کی ہیں اس ایک شخصیت نے امام باقر علیہ السلام سے۔ 70,000 روایات ایک شخص نے نقل کی ہیں امام باقر علیہ السلام سے، اور سب کیا ہے؟ آپ کا ویسے دین کیا ہے؟ پورا کا پورا دین آپ کے پاس ہے کیا ہے؟ یا قال باقر ہے یا قال صادق ہے؟ اگر آپ نے دین کو بھی دیکھیں تو یا قال باقر ہے، باقر علیہ السلام نے فرمایا، یا صادق علیہ السلام نے فرمایا، پورا دین ہی آپ کا قال باقر و قال صادق علیہ السلام ہے۔ تو اس میں 70,000 تو صرف ایک شخصیت کے پاس روایات ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے اس غلام کی طرح، یہ بھی ایک بہت بڑا انسان ہے کہ ان کے لیے مشہور ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ یہ تعدد ابدان کر لیا کرتے تھے۔ تعدد ابدان کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر موجود ہونا، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ نہیں۔ روح کے ساتھ تو ہو سکتا ہے یہ کام، تعدد ابدان کی بات کر رہا ہوں، ایک ہی مادے جسم کئی جگہوں پر ہونا، بہت بڑی بات ہے۔ 7 آدمیوں نے ایک ہی محفل میں، 5ویں امام کی محفل میں 5 آدمیوں نے یا 7 آدمیوں نے گواہی دی کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ تھے رات میں۔ اس نے کہا نہیں، آپ کے پاس کہاں، یہ تو ہمارے ساتھ تھے رات میں۔ کہا نہیں بھائی کہاں، یہ تو ہمارے ساتھ تھے رات میں۔ ایک شخصیت جابر ابن یزید جعفی، اتنا بڑا انسان ہے، امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یہ سینہ جو آپ نے اپنے علم سے بھر دیا ہے، باقر العلوم کہلائے نا، کہ جو علم کو بھی شگافتہ کرتے ہیں۔ شگافتہ آپ کی زبان میں کہتے ہیں کہ جو علم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کا لفظ زیادہ بہتر ہے، یہ وہ باقر کا ترجمہ، آسان ترجمہ یہ بنتا ہے کہ علم مشکل رہا نہیں، علم کو آسان کر دیا، علم کو کھول دیا، علم کی شرح کر دی، علم اتنا واضح کر دیا کہ الحمدللہ ہر جگہ پہ قال باقر و قال صادق ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی پوری فقہ انہی علوم پر مشتمل ہے، کہ اس لیے آپ کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں کہ آپ کی جعفری فقہ ہے، آپ کو فقہ علوی نہیں کہتے، آپ کو فقہ جعفری کہتے ہیں۔ یعنی جو موقع مولا کائنات کو نہیں مل پایا، جو موقع حسن علیہ السلام کو نہیں مل پایا، جو موقع آپ کے امام کو، تیسرے امام کو نہیں مل پایا، حتیٰ چوتھے امام کو جو موقع نہیں مل پایا، 5ویں امام کو موقع مل گیا کہ ایک شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں 70,000 روایات باقر علیہ السلام کا حامل ہوں۔ امام کی محفل میں آ کے کہتے ہیں سنگینی محسوس کر رہا ہوں، عربی میں ثقل کہتے ہیں، ثقیل محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو، کہاں نکالوں یہ علم؟ کہا کہ نہیں ہو سکتا، یہاں پر ظرفیتیں نہیں ہیں، جہاں تم چاہتے ہو بیان کرو، جاؤ صحراؤں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے کسی کنویں میں منہ ڈال کے یہ ساری باتیں کرتے رہا کرو، یہ علم نکالتے رہو۔ واقعی سنگینی محسوس کر رہے ہیں۔ کون؟ ایک شاگرد۔ اس طرح ماحول ملا کیسے؟ ماحول ملا کیسے؟ ہم اصل حالات میں داخل ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک بہت بڑی اور عظیم شخصیت نے، جو ان کے بھائی بنتے ہیں، والد ایک ہیں، والدہ مختلف ہیں، یعنی جن کو آپ جانتے ہیں، زید
ابن زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے بھائی ہیں، انہوں نے تلوار نکال لی تھی. آپ کو پتہ ہے قیام کی حالت میں تھے، بنو امیہ سے وہ ٹکرا گئے تھے، ان کے اس سیاسی اقدام کی وجہ سے جو انہوں نے الحمدللہ انجام دیا. الگ بحث ہے تشیع میں، یہ موضوع اختلافی ہے کہ آیا امام باقر علیہ السلام کی تائید حاصل تھی زید کے اس قیام کو یا تائید حاصل نہیں تھی، لیکن روایات مل گئی ہیں، تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں کہ تائید حاصل تھی. اگر یوں نہیں تھی کہ جاؤ یہ کام کرو، تو یوں ضرور تھی کہ آپ کو دعائیں ضرور ملی ہیں کہ جائیں آپ نے یہ کام کیا. اور ایک نیا چیپٹر کھل گیا. پتہ ہے آپ کو یمن جو آج اتنا انقلابی نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ اس زید کی شخصیت کی وجہ سے ہے کہ جن کی وجہ سے یہ پورا علاقہ آج زیدیہ کہلاتا ہے. زیدیہ کہلاتا ہے یہ علاقہ. کیوں کہلا رہا ہے؟ کیونکہ حضرت زید جو بھائی ہیں امام باقر علیہ السلام اور بیٹے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، انہوں نے وہاں قیام کیا، وہاں کے لوگوں نے ساتھ دیا، اور وہ آج تک الحمدللہ اسی جوش جذبے کے ساتھ موجود ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ اسی جوش جذبے کے ساتھ آج بھی وہ زیدیہ فرقہ یمن کے اندر ان کا بنایا وہ فرقہ کام کر رہا ہے. تو کیوں علم کو اتنا موقع ملا؟ کیوں باقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کو اتنا موقع ملا؟ آپ کے پانچوں امام نے کیوں اس طرح سے دین اور اسلام پھیلا لیا؟ بڑی وجہ ہم نے کیا بتائی آپ کو؟ وہ یہ تھی کہ اس زمانے کے سیاسی حالات ایسے کہ جو آپ سمجھیں کہ ایک آدمی نے اپنے ذمے لیا اور ان دشمنوں کا رخ اپنی طرف کر لیا. کیا ہو، میں ہوں اصل میں جس نے، اور لوگ بھی یہی سمجھے کہ شاید امام ہی وہ ہیں، یہ نہیں ہے. یعنی کوئی بھی پھر محمد بن علی کی طرف یعنی باقر علیہ السلام کی طرف نہیں گیا. امام باقر کو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس طرح سے بس لیکچرز دے رہے ہیں، مجلسیں پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، شاگرد پرورش ہو رہی ہے، شاگرد پروری ہو رہی ہے. تو وہ سمجھے کہ شاید یہ شخصیت نہیں ہے جنہوں نے علم بلند کیا ہے جہاد کا، تلوار نکال لی ہے، بنو امیہ کو للکار دیا ہے، شاید وہ اصل امام ہیں. یہ ایک مسئلہ اس زمانے پیدا ہوا، اور پھر دشمن کی ساری توجہات اس طرف ہوئیں، اور امام کو علمی سطح، علمی اعتبار سے اس تشیع کو اور اسلام کو مواد دینے کا موقع مل گیا. اور آپ نے دیکھا کہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں جو بڑا کام ہو گیا، شاگرد پروری کے بعد، اسلام کی گتھیاں کھلنے کے بعد، گتھیاں کھول دی نا امام اسلام کی، یعنی دین کی، یعنی علم کی گتھیاں کھول دیں. کھولنے کے بعد جو دوسرا اور تیسرا بڑا کام ہوا، وہ بنو امیہ کا تختہ الٹ گیا. بنو امیہ کا تختہ الٹ گیا، اور اس کے بعد جو لوگ آئے وہ اہل بیت کا نام استعمال کر کے آئے، یعنی بنو عباس، کہ ہم تو اہل بیت کو ان کا حق دلانے کے لیے میدان میں آئے ہیں. اگر اس زمانے میں ایک جو امام کی مرضی کے بغیر کام ہوا ہے، یعنی چھٹے امام کی مرضی نہیں تھی، نفس زکیہ محمد، جن کا لقب نام محمد تھا اور مشہور نفس زکیہ، جو چچازاد بھائی بنتے تھے امام کے، انہوں نے اگر قیام نہ کیا ہوتا اور بنو عباس کا ساتھ نہ دے دیا ہوتا اور ہزاروں تشیعوں کی شہادتوں کے سبب نہ بن گئے ہوتے، تو چھٹے امام کے زمانے میں ایک بڑا اسلامی انقلاب برپا ہو جانا تھا. اہل بیت کی حکومت چھٹے امام کے زمانے میں بن جانی تھی. یہ روایات میں موجود ہے، یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ بات روایات میں موجود ہے کہ چھٹے امام اس وقت قابل معاشرے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ جو انقلاب اسلامی کو وجود میں لے آتا، اسلامی انقلاب کو وجود میں لے آتا، اور اہل بیت کو انہیں حق مل جاتا. جس طرح سے چوتھے امام نے بنیاد ڈالی تھی، پانچویں امام نے اس پر الحمدللہ عمارت کھڑی کر دی تھی، اور چھٹے امام وہ استفادہ کرنے والے تھے کہ یہاں اندر ہی ایک غلطی ہوتی ہے اور اس بنیاد پر پھر وہ دور ہو جاتا ہے، پھر غیبت شروع ہوتی ہے، اور ابھی بہت دور ہو گئے ہم اس سلسلے سے. یہ مختصر سی باتیں ابھی آپ سے ہم نے کی ہیں امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن یہ کہ یہ وہ شخصیت ہے، ان کا کیا وہ کام ہے کہ جس کو آپ جتنا کھولیں گے نا، جتنا اس پر آپ کام کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سخت زمانے میں، سخت دور میں، مشکل حالات میں کوئی مساعد نہ ہو، ہاتھ ساتھ دینے والا نہ ہو، کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، تشیع کی حفاظت کرتے ہیں، کربلا کی حفاظت کرتے ہیں، اور
ایسے مرحلے میں داخل کر دیتے ہیں. ایک پورا نیا مرحلہ تھا جس میں امام نے داخل کر دیا اسلام کو، داخل کر دیا تشیع کو، کہ علم کا بول بالا ہو گیا. ایسا بول بالا ہوتا ہے، انحراف بھی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان انحراف کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہو کہ جو ان کے زمانے میں اٹھے ہیں اور پھر 10ویں اور 9ویں امام تک پہنچتے پہنچتے اپنے عروج پر تھے. ایسے فتنے تھے کہ جو یہاں پر اٹھے ہیں. اس میں ایک مسئلہ جو آج آپ فیس کر رہے ہیں، آج آپ کا معاشرہ بھی فیس کر رہا ہے، وہ غلو کا جو فتنہ، اور اسی طرح سے دوسرا فتنہ خوارج کا. یہ فتنہ اپنے عروج پر پہنچا، اس کا نطفہ ٹھہرا اس زمانے میں، وہیں کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے. کون سا فتنہ خوارج، لیکن جو اس کے اندر علمی بنیادیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس دین کا بھی، کہ جو ہر ایک گناہ کرنے والے کو، گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر سمجھتے تھے. یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خوارج. یہ دین کا ایک عجیب سا چہرہ ہے. ایک ایک غیبت ہو گئی، ایک جھوٹ کسی نے بول دیا، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کوئی ایک بار یہ غلطی کر دے تو وہ کافر ہے. یہ ان کا دین تھا. امام نے ان کو بلایا، بٹھایا، سمجھایا کہ یہ نہیں ہے، اور پوچھا کہ علی علیہ السلام کو کیوں کافر کہتے ہو؟ کہا وہی جو حکمیت ہے. امام نے کہا کہ حکمیت، پانچویں امام نے کہا کہ حکمیت کا حکم تو قرآن کے اندر آیا ہوا ہے. جب کہا میاں بیوی آپس میں لڑ جائیں تو قرآن کو حاکم بناؤ. امام نے باقاعدہ قرآن کی آیت پڑھی ان کے سامنے کہ یہ کہہ دینا کہ حکمیت علی نے قبول کی تھی اس لیے علی کافر ہو گئے، یہ تمہارا دعویٰ اس طرح کا، یہ غلط ہے. قرآن نے حکمیت کا موضوع قرآن کے اندر موجود ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں دیکھنا تو تھا کہ تم نے خود ہی مولا کائنات سے حکمیت کا الزام لیا اور اس کے بعد پھر ان کو کافر کہتے ہو. بہرحال فتنہ خوارج اپنے عروج پر تھا، علمی بنیادوں پر کوشش کر رہا تھا. اور دوسرا غلو کا ایشو تھا. غلو میں نے کہا جس کو آپ بھی فیس کریں گے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے مقام کو اس طرح سے بڑھائیں آپ، مقام کو ایسے بڑھائیں آپ کہ آپ ان کو خدا بنا دیں. مقام کو بڑھائیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ آپ اہل بیت کو خدا تک لے گئے، یا آپ اہل بیت کو نبوت کے مرحلے میں لے گئے، یا نبی سے بہتر سمجھنے لگے، رسول اللہ سے بہتر سمجھنے لگے. جب آپ اس طرح کا غلو کرتے ہیں نا تو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید آپ فضیلت، اہل بیت کی فضیلت کو بڑھا رہے ہیں. الٹا ہے. اہل بیت علیہم السلام نے نہ صرف بیزاری ایسے لوگوں سے، نہ صرف بیزاری کا اظہار کیا، بلکہ کہا کہ اگر کوئی ان سے ہماری جان چھڑا دے، لفظ جان چھڑانے کا تھا، مراد یہ تھا کہ اگر کوئی ان کو قتل بھی کر دے تو یہ اس کے حقدار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اس مقام کو بڑھا کے سمجھ رہے ہیں مقام بڑھانا ہے، لیکن اصل میں ہمیں گھٹا رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہماری فضیلت کو، ہماری منزلت کو گھٹا رہے ہوتے ہیں. یہ جب ہمیں خدا کے برابر یا خدا بنا دیتے ہیں، رسول اللہ کے برابر یا ان سے بہتر بنا دیتے ہیں، اگر یہ ایسی کوششیں کرتے ہیں. یہ غلو کا موضوع بھی پانچویں امام کے زمانے میں ہی آیا. اس طرح سے جو ایک اور ایشو اٹھا ہوا تھا، کیونکہ حکم خود موجود تھا اس وقت. حکم سے مراد ہماری وہ خلیفہ ہے بنو امیہ کا، کہ جو ان کے زمانے میں آخری کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر سلسلہ لپٹ گیا اور پھر بنو عباس آ گئے. اس زمانے میں خود یہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا نوٹ کے چھاپنے کا، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے زمانے کی حکومت سے تعاون کرنے کا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ہمارے کس حد تک اختیارات ہیں ہمارے پاس اسلام کی طرف سے کہ ہم اپنے زمانے کی ظالم حکومتوں اور حکمرانوں کے ساتھ تعاون کریں. بہت بڑا ایشو ہے. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ جس کو خود امام باقر علیہ السلام نے حل دیا، سولوشنز دیے ہیں اس کے، لیکن وہ بات تخصصی ہے، وہ بات تھوڑی اسپیشلائزڈ ہے، یعنی وہ بات تھوڑی سیاسی ہے. اس کے اوپر آپ کو جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ کیوں ہمارے ائمہ کے پاس کبھی بھی جتنا خدا چاہتا تھا اختیارات ہوں، اتنے اختیارات آنے نہیں دیے اس انسان نے. پھر ہم نے کام تو بڑھانا ہے، آگے کام تو کرنا ہے، خدمت تو ہونی ہے، اسلام کو آگے تو آنا ہی آنا ہے، اہل بیت کے دین کو پھیلنا ہے. اب کس طرح سے کون سی اسٹریٹجی اپنائی جائے کہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ تعاون کس طرح سے کیا جائے کہ اسلام بھی محفوظ رہے، تشیع بھی محفوظ رہے، ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام اپنے زمانے میں ان کی عزتیں بھی محفوظ رہیں، اور آپ کے زمانے میں ہم کہیں علماء اور فقہا کی عزتیں محفوظ رہیں، اور آپ اس طرح حکمرانوں کے ساتھ تعاون بھی کریں کہ پتہ چلے کہ یہ اپنی شخصیت کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا،
یہ اپنی آرگنائزیشن کے لیے نہیں کر رہا ہے اس تعاون کو. کیوں کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہا ہے, یہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہا ہے, تشیع کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے. فرق ہوتا ہے اس میں, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے بڑا بنیادی سا, سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے. روابط کو کرتے ہیں اداروں کے ساتھ, پولیس فوج کے ساتھ, ایجنسیوں کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, اپنے روابط کو بڑھا رہے ہوتے ہیں اور سمجھ یہ ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم کبھی نہ کبھی تشیع کو فائدہ پہنچائیں گے. لیکن ہمیں سمجھ میں آیا یہ ہے تجربے سے کہ زیادہ تر لوگ اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں. عالم اسلام کو, تشیع کو, مسلمانوں کو, اسلامی علاقوں کو بہت کم فائدہ پہنچا ہے. اگر پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اہل بیت کی سیاست کو سمجھ گئے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے, لیکن فائدہ اس کا تشیع, عالم اسلام, شیعہ آبادیوں کو ہونا چاہیے. اس طرح تعاون کریں آپ. یہ وہ جو ہنر ہے نا اس پر بہت کام ہوا ہے. چوتھے امام نے, پانچویں امام نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے. اور پھر چھٹے امام کا زمانہ آ جاتا ہے کہ جہاں پھر آپ کو معلوم ہے کہ ابتدائی دور بہت اچھا ہے. پانچویں امام کی طرح چھٹے امام نے بھی شاگرد پرورش کی ہے اور اس کے بعد پھر بہت اسلام کو مواد دیا ہے, اسلام کو بہت مضبوط کیا ہے. لیکن پھر ساتویں امام, آٹھویں امام, نویں امام, 10ویں امام, 11ویں امام, پھر بہت ہی مشکلات کے دور شروع ہو گئے. ملک بدریاں شروع ہو گئیں. پہلی مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ملک بدری شروع ہوئی ہے. ملک در بدر ہو گئے, اپنے علاقوں سے لے جا کے ان کو کہیں اور رکھ دیا گیا. بہر سخت زمانہ تھا, سخت دور تھا, لیکن اس کے باوجود بھی کس طرح سے اہل بیت علیہم السلام اسلام کو زندہ کر لیا کرتے تھے, تشیع کو زندہ کر لیا کرتے تھے. عزاداری شروع کی, عزاداری کام تو چوتھے امام کا تھا. پانچویں امام نے کنٹینیو کیا کہ خود خانہ کعبہ کے اندر خاص جگہ تعین کی, خانہ کعبہ خاص جگہ تعین کیا اور کہا کہ یہاں پر مجلس ہوا کرے گی, باقاعدہ مجلس, باقاعدہ زاری ہوا کرے گی, ذکر حسین ہوا کرے گا, ذکر کربلا ہوا کرے گا. اور وہ ہوتا رہا. اور جب امام کے آخری وقت تھا تو چھٹے امام کو سفارش کی ہے باقاعدہ وصیت کر کے, موجود ہے وصیت تاریخ میں, کہ دیکھو اس سلسلے کو روکنا مت, یہ آئندہ کم سے کم تمہاری ذمہ داری ہے کہ 10 سال تک سلسلے کو جاری رکھنا. 10 سال کی فیگر آئی ہوئی ہے, کم سے کم 10 سال تک ضرور سلسلے کو جاری رکھنا میری طرف سے. اور چھٹے امام نے اس وصیت کے اوپر عمل کیا ہے, کیونکہ زمانہ بھی اتفاق تھا کہ کچھ اچھا ہی مل گیا تھا. بنو امیہ سے نجات ملی, بنو عباس تشیع کی, اہل بیت کے محبین کی حمایت چاہتے تھے, تو حمایت کی وجہ سے انہوں نے بھی نہیں روکا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سلسلے کو جاری رکھیں. لیکن الحمدللہ عزاداری اس انداز میں ہوتی تھی, اس طرح سے بیان ہوتی تھی, اس طرح سے موضوعات کھلتے تھے, اس طرح سے ظالم اور مظلوم کا فرق واضح ہوتا تھا, اس طرح سے ہماری اجتماعی ذمہ داریوں پر نگاہیں ڈالی جاتی تھی, اس طرح سے ڈالی جاتی تھیں کہ تشیع اور اسلام حقیقت میں بہت افرادی قوت کے اعتبار سے کمی آئی ہوگی, لیکن مواد کے اعتبار سے بہت مضبوط ہو گیا. اتنا مضبوط ہو گیا کہ پھر اس کی جڑوں کو ہلایا جانا ناممکن ہو گیا. یہ پانچویں اور چھٹے امام کا کام ہے کہ جنہوں نے پھر اس تشیع کو ہی فقہ جعفریہ کا نام دے دیا گیا کہ اتنا مضبوط ہے یہ دین. الحمدللہ آپ کے پاس موجود فقہ, آپ کے پاس موجود تشیع کہ جس کا نام ہی مکتب جعفری پڑ گیا, جس کا نام ہی فقہ جعفری پڑ گیا, اور آج تک خدا کا شکر ہے ہم اسی نام سے پکارے جاتے ہیں. آخری باتیں ہم نے تذکرہ کر دیا, تھوڑا علمی کیا, تھوڑا سیاسی کیا, تھوڑا اجتماعی کیا, لیکن ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک بار تو یہ ہے کہ ہم اچھے انداز میں فضائل اور مصائب یہاں جوانوں کو سنائیں, اور اس کے بعد ثواب کی نیت سے اس محفل میں بیٹھے رہیں. ثواب لیں, محفل ختم ہو گئی, ثواب لیں اور چلے جائیں گھر. ایک طریقہ تو یہ ہے جو آہستہ آہستہ رائج ہو گیا ہے. ایک بات, لیکن یہ تھا اس لیے نہیں, فضائل اہل بیت کا تذکرہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم صرف ثواب لیں. ثواب تو آپ کو ملنا ہی ہے. آپ نے اہل بیت کی باتیں کی, آپ نے سنا, ہم نے کہا, ثواب ملنا ہی ملنا ہے. لیکن یہ سب کچھ صرف ثواب کے لیے نہیں تھا. اتنی قربانیاں, اتنا مشکل وقت گزارنا, یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ ہمارے نامہ اعمال میں کہیں کسی جگہ ثواب لکھا جائے. صرف اس لیے نہیں تھا. ثواب ہے, صرف ثواب نہیں ہے. ہمیں کچھ اور بھی سوچنا چاہیے.
ہم اگر باقر علوم کے ماننے والے ہیں، اگر ہم علم کی دھجیاں دوسرے دن گتھیاں سلجھانے والوں میں سے ہیں، اگر اس کے آپریشن کرنے والوں میں سے ماننے والوں میں سے ہیں، میں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ باقر کے ترجمے کو، کہ جو شگافتہ کیا کرتے تھے، علم کو کھول دیا کرتے تھے، اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں نا، تو پھر علمی اعتبار سے تشیع کی کوئی منزلت، کوئی مقام ہونا چاہیے۔ اصل بات کی طرف آئیں، اصل بات کی طرف آئیں کہ ان کا تذکرہ ایک موٹیویشن ہے، ایک موٹیویٹ ہونا چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی ان کا تذکرہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ علم میں ہمارا، میں کہہ رہا ہوں 70,000 روایات ایک شخصیت کو، اس کا مطلب ہے کہ اگر ٹوٹل روایات دیکھیں گے جو امام اور ائمہ سے نقل ہوئی ہیں تو وہ پھر لاکھوں میں جانی چاہیے۔ ہمارے پاس 4 بڑی کتابیں، اتھینٹک کتابیں موجود ہیں کہ جن کی اتھینٹسٹی کو کہا جاتا ہے کہ کلیئر ہے، یہ 4 کتب اربع کے نام سے۔ اس کے بعد جو بہت بڑی خدمت کی وہ علامہ مجلسی نے کر دی ہے، انہوں نے 100 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل احادیث اور روایات کی کتاب آپ کو دے دی ہے۔ یہ ایک طرف ہے، اور وہ جو کچھ سیرت پہ لکھا گیا ہے وہ ایک طرف ہے جو سیرت اہل بیت پر ہے۔ اگر ہم ان سب کو جمع کریں نا، خلاصہ کیا نکلنا ہے؟ خلاصہ نکلنا ہے کہ تشیع کو اگر ان اہل بیت علیہم السلام کا پیروکار سمجھا جاتا ہے تو پھر ہر سطح پہ ان کا ایک نام ہونا چاہیے، علمی اعتبار سے ان کو شخصیت بننا چاہیے، سیاسی اعتبار سے ان کو ایک شخصیت بننا چاہیے، اجتماعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ان کو شخصیت بننا چاہیے۔ یعنی ہم اہل بیت علیہم السلام کو اپنی زندگیوں میں، اپنی محفلوں میں اس طرح سے لے کر آئیں کہ ان کے اثرات ہمارے معاشرے پر نظر آئیں، ہمارے خاندان میں نظر آئیں، ہمارے گھروں میں نظر آئیں، ہماری شخصیت میں نظر آئیں، ہم اس طرح پرورش کریں۔ ابھی تو ہماری یہ حالت ہے، ہمارے پاس علم کے اتنے بڑے بڑے شخصیات اور افراد اور ذخائر آپ کے پاس ہیں، اور ہماری کیفیت اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آج تک اردو زبان میں یا پاکستان کے لیے تعلیمی نصاب نہیں دے سکے، تعلیمی نصاب کہ جو ہر بچے کے لیے واجب ہوتا ہے کہ جس کو پڑھنا ہے، اور ہم چلو نہ دیتے، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ابھی تک ہم کیمبرج اور آکسفورڈ کی برتری کو بھی اپنے دماغ میں رکھتے ہیں۔ آپ نہیں دے پائے، گلٹی تو رہے نا کم سے کم، کہ کیوں قال باقر اور قال صادق کے ماننے والے آج تک علمی اعتبار سے اپنا کوئی سسٹم نہیں دے سکے، کم سے کم اس پر شرمندہ تو رہے نا۔ نہیں، الٹا ہے، اپنی اولادوں کو کیمبرج آکسفورڈ آغا خان کے حوالے کرنے کے بعد خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، بچوں کا مستقبل بن گیا۔ یہ آپ کا مستقبل بنائیں گے، یہ بچوں کا مستقبل بنائیں گے۔ انہوں نے یہ ساری ترقی جو علمی کی ہے، یہ اس لیے کی ہے کہ یہ آپ کی انسانیت کو بڑھائیں گے، آپ کے اندر اسلام کو یا محبت اہل بیت کو بڑھائیں گے، یا معاشرے کا ایک مفید شخص آپ کو بنائیں گے۔ سر کوئی بات بھی نہیں ہے، ان کے اہداف میں یہ بات ہی نہیں ہے۔ ان کے اہداف میں کیپٹلزم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اگر ابھی لبرلزم اور کیپٹلزم کو کھولوں آپ تو حیران ہو جائیں گے کہ ان کا ہدف، جس کو انہوں نے اپنے لیے آئیڈیل بنایا ہے، بس میں آخری بات کرے ختم کرتا ہوں موضوع کو، وہ ایک جنگ ہے کہ جو سمندر کے اندر ہوتی ہے۔ سمندر کے اندر جو شارک مچھلیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک ببر نامی مچھلی بھی ہے، اب اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہوں گے۔ وہ ایک مچھلی ہے جو موجود ہے سمندر کے اندر۔ اس کے پرورش کا سٹائل کیا ہے، نسل کی افزائش کا سٹائل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہی مادہ پہ کئی ببر شارک مچھلیاں حملہ کرتی ہیں، اس طرح سے کہ اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں، اور یہ وحشیانہ درندگی کے انداز میں نطفہ ٹھہراتے ہیں، یہ جو کہ نر ہوتے ہیں ایک مادہ کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد انگریزوں نے اس پورے پروسیس کو بھی فلمایا، اور پھر اس کے رحم میں ٹھہرنے والے نطفوں کو بھی فلمایا۔
اور دکھایا کہ جسم کے اندر سینکڑوں بچے پیدا ہو گئے، جسم کے اندر سینکڑوں. اور اس کے بعد جو طاقتور تھا بچہ اس نے دوسرے بچوں کو کھانا شروع کر دیا. یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ باہر نکل کے نہیں، اب یہ شکم میں ہو رہا ہے اور یہ فلمایا گیا ہے. اور اس کے بعد کھاتے 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 2 رہ گئے. اب ان 2 کی جنگ شروع ہوئی اور ان میں سے بھی ایک جیت گیا اور ایک ہار گیا. اور جب وہ ایک رہ گیا نا تو اس کو درد زائمان اٹھا اور وہ حاملہ نے اولاد دے دی. اس کے بعد جو دے دی گئی نا، اس کو انہوں نے لبرلزم کی مثال کے طور پہ دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مقابلہ دنیا میں اصل میں طاقت کا ہے. جو جتنا طاقتور ہے وہ دوسرے کو کھا جائے، اور جب کھا کے جو رہ جائے گا نا اصل میں وہ ہمارا آئیڈیل ہے. مثلاً یہ تو آپ کی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. علاقے کی جتنی چھوٹی دکانیں نا اس کو اسی وقت کھاؤ گے کہ جب تم یہاں پر ایک سپر مارکیٹ بنا دو. ایک سپر مارکیٹ بنا دو، اس کا نام امتیاز رکھ دو، اس کا نام میٹرو رکھ دو، اس کا نام فلاں رکھ دو. کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ایک طبقہ بڑا اوپر امیر آ جائے گا جس کے پاس امتیاز ہوگا، جس کے پاس میٹرو ہوگا. اور جو علاقائی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں نا، یہ وہ مچھلیاں جن کو وہ بڑی مچھلی کھا گئی، ختم. یہ ہے کیپٹلزم کی تھیوری، یہ ہے لبرلزم کی تھیوری. اب اس بنیاد پر پرورش پانے کے لیے کیسے پرورش کریں؟ تو وہ وحشیانہ نظام کہ جو حملے کرتا ہے نا اس کو آپ کہتے ہیں کیمبرج اور آکسفورڈ. یا آپ کی بات ابھی آپ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی نا تب بھی آپ کہیں کسی جگہ پر رکھ لیجیے گا اس بات کو، جائیے جا کے تحقیق کیجیے گا. جنہوں نے ایک ایک کتاب کے ایک ایک صفحے پہ کام کیا ہے نا، ان کو بیچاروں کو سمجھ میں آیا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ مستقبل میں. کوئی بچہ آپ کا بچہ نہیں رہے گا، ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے گا، خاندانی سسٹم ختم ہو جائے گا. ایک گھر میں برداشت ہی نہیں کریں گے بوڑھا بوڑھی بھی ہمارے گھر میں رہیں. تم لے جاؤ، ایک بھائی کہے گا تم لے جاؤ، ایک بھائی کہے گا تم لے جاؤ. کہاں رکھے ماں باپ کو؟ یہ کس کا نتیجہ نکلے گا؟ ایجوکیشن کا. کیونکہ یہ سیلفش بناتا ہے، خود محوری، انسان کو اپنے گرد گھمانے کا سسٹم ہے آج کا تعلیمی نظام. یہ میں نے کیوں کی باتیں آپ سے؟ میں نے اس لیے کی کہ دیکھیں جو باقر علوم کے ماننے والے نا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ میدان میں اترنا تھا انہوں نے علم کو انہوں نے کھولنا تھا. آج کے زمانے کے تقاضوں کو انہوں نے علمی اعتبار سے حل کرنا تھا. یہ آپ کا کام تھا. ٹھیک ہے، ہمیں الجھا کے رکھا جاتا ہے مسلسل. جس جگہ پہ آبادی زیادہ ہوتی ہے، جن ملکوں میں ہماری آبادی ہوتی ہے، وہاں پہ جنگ کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں، چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. ہم اہل بیت کو سمجھ اسی لیے رہے ہیں، پڑھ اسی لیے رہے ہیں کہ اتنے سخت حالات میں بھی آپ کیسے قوموں کو، ملت کو، اسلام کو، تشیع کو، اہل بیت کے ماننے والوں کو پھر بھی آپ آگے لے جاتے ہیں. ہم اس لیے اہل بیت کے موضوعات کو ان محفلوں میں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے اس روش کے ساتھ کہ اگر ہم انشاءاللہ محب اہل بیت ہیں، محب اہل بیت علیہ السلام ہیں، تو ہمیں علمی اعتبار سے ترقی کرنی چاہیے. یہ ایک بات ہے. اخلاقی اعتبار سے ترقی کرنی چاہیے، اجتماعی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور دفاعی اعتبار سے ہمیں ترقی کرنی چاہیے. یہ کم سے کم ان محفلوں کا تقاضا ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فرامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہر سطح کے بچے، جوان، بزرگ سب کو انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام سے درس اور ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے اپنے لیے نمونہ عمل لینے کی توفیق عطا فرمائے. امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو امام کے لیے زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گناہ گار آنکھوں کو امام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ انہی کے سامنے، انہی کے بین یدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انہی کے سامنے ہمیں شہادت کی توفیق عطا فرمائے. ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں تمام شہداء اسلام کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفریہ اور اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھتے ہوئے. سورہ فاتحہ.